میرا سوال یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے رہتی ہیں، الگ ہو جائیں یا پھر اس کا بھی کوئی حل ہے؟ برداشت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے تو آپ جوائنٹ میں رہیں یا الگ رہیں، دونوں صورتوں کے اندر آپ کے لڑائی ہونے کے اندیشے رہیں گے، لڑائی ہونے کا آپ کا جو پرابلم ہے وہ شاید رہے گا. کیونکہ اگر آپ دو بھی رہتے ہیں تبھی اگر ہمیں برداشت نہیں ہے تو دونوں لڑتے رہیں گے. سب کے بیچ میں رہتے ہیں، برداشت نہیں تو سب لڑتے رہیں گے. بیسیکلی جو چیز ہے جو آپ کے فیملی ریلیشن کو آگے لے کر چلتی ہے وہ آپ کا قوت برداشت ہے. آپ کا لیول آف ٹالرنس جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کے تعلقات کو دور تک لے کے جانے میں. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ سننے والا عموماً یہ کوشچن خود ہی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ میں اکیلا کیوں برداشت کروں. آپ کے اکیلے کے برداشت کرنے کی برکت سے الحمدللہ آگے جا کے دوسرا بھی برداشت کرنے والا بن جاتا ہے. یہ پریکٹیکل باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اب چونکہ آپ جوائنٹ فیملی اور نان جوائنٹ فیملی کا ڈسکس کر رہے ہیں تو دیکھیے کہ یہ تو صورتحال پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن کیسی ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ والدین کو گھر والوں کی خوشی، ان کی دل جوئی، ان تمام چیزوں کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ حالات اور واقعات جوائنٹ فیملی کے تعلق سے بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہے. بالکل اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں ان سٹوریز کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. لہذا یہاں پر میں تمام جوائنٹ فیملی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سارے مل کر برداشت پیدا کریں. لاسٹ فرائیڈے میں نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے، جو وہ فرائیڈے جو غروب آفتاب سے پہلے دعا کا سلسلہ ہوتا ہے میرے فیس بک پیج پر. اندر کے لوگ گھر کی باتیں اندر رکھتے ہیں، وہ باہر کے لوگ ہوتے ہیں جو گھر کی باتیں باہر لاتے ہیں. آپ گھر کے اندر کے فرد ہیں تو گھر کی باتیں اندر رکھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جن کے ساتھ رہ رہے ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ دونوں ایک دوسرے کی ویکنیس کو نہ جانتے ہوں؟ پاسبل نہیں ہے یہ. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جیسے انسان یہ خوبیوں اور خامیوں کے مرکب ہوتے ہیں. ہمیں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ہمیں خامیاں بھی ہوتی ہیں. ہم ہر ایک کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر ایک کو غلط نہ سمجھیں، کیونکہ ہر ایک غلط نہیں ہوتا، مختلف ہوتا ہے. کسی کے مختلف ہونے میں اور کسی کے غلط ہونے میں فرق ہے. آپ مجھ سے مختلف سوچتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، میں یہ کلیم کیسے کر سکتا ہوں؟ بھائی میں جو سوچتا ہوں وہ آپ نہیں سوچتے، تو کیا آپ غلط ہو گئے؟ آپ مختلف ہو گئے. اس کو کہتے ہیں کہ مطلب ڈفرینس اوپینین رکھتے ہیں لوگ. آپ ضروری مجھ سے ہر بات پہ اتفاق کریں، اگر آپ کا مجھ سے اتفاق نہیں ہے تو کیا آپ غلط ہو گئے؟ نہیں، آپ مختلف ہو گئے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی غلط ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط نہ بھی ہو، لیکن لوگوں کے مختلف ہونے کو سمجھیے. انشاءاللہ آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنے میں یہ بات مددگار ثابت ہوگی. اگر آپ گھر کے اندر خوش رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکنا بند کر دیں. یہ میری بات آپ سمجھ لیں. چاہے آپ میاں بیوی الگ رہ رہے ہیں یا آپ جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، والدین کو بھی یہی سوچنا ہے، میاں بیوی کو بھی یہی سوچنا ہے، اور دیگر جو فیملی ممبرس ہیں سب کو بھی یہ سوچنا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکنا ٹوکنا بند کر دیں. اب ہر کوئی یہ مطلب کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے، اب وہ روٹی بیل رہی تو ہل کیوں رہی ہے؟ اب بتاؤ، اب روٹی بیلتے بیلتے ہلنا نہیں ہے تو اب یہ کیسے مطلب کہ ہوگا کہ روٹی بھی بیلے اور ہلے بھی نہیں؟ تو یہ نہیں ہوتا. مطلب یہ ایک ایسے ہی مطلب کہ چھیڑنا برائے چھیڑنا ہو گیا. مطلب تو یہ نہیں کریں. دل و دماغ بڑا رکھیں، حقوق کو پڑھیں ایک دوسرے کے. اور اسلام اور دین کی یہ خوبصورتی ہمارے کہ اس نے ہر طرح کے حقوق کو الگ الگ ڈیفائن کیا ہے. رائٹس آف پیرنٹس، اوکے، یہ ایک ورڈ ہے، رائٹس آف پیرنٹس، والدین کے حقوق. اسلام کی بات کرتے ہیں تو رائٹس آف پیرنٹس کے اندر رائٹس آف فادر الگ بیان کرتی ہے، رائٹس آف مدر الگ بیان کرتی ہے، رائٹس آف سسٹر الگ بیان کرتی ہے، رائٹس آف بردر الگ بیان کرتی ہے، رائٹس آف وائف الگ بیان کر دی ہے، بیوی کے حقوق الگ بیان کر دیے، شوہر کے حقوق الگ بیان کر دیے، بیٹے کے حقوق الگ بیان کر دیے، بیٹی کے حقوق الگ بیان کر دیے، ایون کہ امی کی جو بہن خالہ کے حقوق الگ بیان کر دی ہے.
इतने हुकूक बयान किए, अलग अलग बयान किए। तो ये हुकूक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है जिसके अंदर हमको रहना है। अगर आपने घर में रहने के हुकूक अदा किए, जैसे सवाल हुआ कौन सा मोड बेहतर है, आया हम जॉइंट फैमिली में रहें या अलग रहें। अगर आप हुकूक अदा नहीं कर पाते तो आप साथ भी रहेंगे तो एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। बस औक़ात तो ऐसा होता है कि साथ रहना ही मुनासिब होता है कि ये दोनों के अंदर मैच्योरिटी नहीं है कि अपना घर चला सकें। इनका तो घर चलाएंगे इनके घर वाले मिलकर, ये क्या बात बात पर लड़ते रहते हो। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसको मैं तो यही मशवरा दूंगा कि जो भी फैसला करें, साथ रहने का या अलग रहने का, आपस में इत्तेफाक राय से, मशवरे से हत्तल इम्कान कोशिश करें कि एक दूसरे की रज़ा को सामने रख कर करें, हुकूक को अदा करें, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ऐबों को छुपाएं। मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो एक दूसरे की बातें बर्दाश्त ना करने की वजह से, और आउट ऑफ फैमिलीज जो लोग होते हैं या आउट ऑफ कंसर्न जो लोग होते हैं, उनके साथ अपनी फीलिंग और अपनी बातें शेयर करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाए। आप खुद ही किसी को मौका दे रहे हैं कि वो आपके घर के मामले में इंटरफेयर करे। जब आपको कोई तीसरा पर्सन जाकर कहता है यार आपको हमारे घर के मामले में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, तो उससे ये जवाब दिया जाता है कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, आपके घर वाले आए थे मुझसे बात करने के लिए, आप गए। तो ऐसी नाक कटती है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि इन तमाम तर चीज़ों को ज़रूर नोटिस करें। मैंने चंद चीज़ें आपके सामने की हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।